نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، گزشتہ سبق میں قرآن مجید پر جو منکرین نے شبہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن مجید کو نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں مانتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا، اگر تمہیں شک ہے تو ایک سورت تم بھی قرآن جیسی بنا کر لے آؤ اور اپنے سارے شریکوں کو بلا لو، لیکن اگر تم سارے مل کر بھی قرآن کی مثل نہ بنا سکو پھر جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آج کے سبق میں اس کے بعد اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا یہ انداز ہے جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید بیان کرتے ہیں وہاں ساتھ جنت کی بشارت بھی سناتے ہیں۔ تو جہنم کی وعید تو سنائی، اس کے بعد اب جنت کی بشارت ہے۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ ایمان کی مثال روح کی طرح ہے اور نیک اعمال کی مثال جسم کی طرح ہے۔ روح اور جسم دونوں ہوں تب ہی انسان بنتا ہے۔ ایک انسان کے اندر روح نہیں ہے تو میت ہے، اور ایک انسان کے اندر روح تو ہے لیکن بیچارے کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، معذور ہے، تو وہ بھی بیچارہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ صرف ایمان ہو اعمال نہ ہو تو اس شخص کی طرح ہے جیسے معذور، ہاتھ پاؤں کٹا ہوا، نہ چلنے کے قابل نہ بولنے کے قابل۔ اور اگر انسان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو سمجھو اس کے اندر روح ہی نہیں ہے، وہ میت ہے۔ اس لیے فرمایا وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنتیوں کے محل باغات ہوں گے اور نیچے والی سائڈ سے شہد، دودھ، خالص پانی اور شراباً طہورا کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھل کھلائے ہیں یہ ایک نمونہ ہے جنت کے پھلوں کا۔ در حقیقت تو اصل پھل تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں کھلانے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک نمونہ ہے، بالکل ہی بندے کو کچھ پتہ ہی نہ ہو
نئی کوئی چیز آئے تو بندہ دیکھ کر کہتا ہے پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے، سالن بنانا ہے اس کا یا ویسے کھانی ہے، جو چیز دیکھی ہوئی نہ ہو۔ اب ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دکھا دیا کہ یہ سیب ہے، یہ انار ہے، یہ مالٹا ہے، یہ انگور ہے، ایک نمونہ آ گیا کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو انگور ہوتے ہیں یہ پھل ہے، یہ کھائے جاتے ہیں، اور یہ آلو وغیرہ جو ہے ان کا سالن بنایا جاتا ہے، نمونہ سامنے آ گیا۔ حقیقت میں اصل پھل تو جنت میں اللہ دیں گے۔ اس لیے جنتیوں کے سامنے جب یہ پھل آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے دنیا میں بھی ملے، تو جواب ملے گا کہ دنیا کے پھل اور تھے، ان کے ذائقے اور ہیں، یہ تو بہت اعلیٰ قسم کی چیز ہے۔ اس نے فرمایا کلما رزقوا منہا، جب دیے جائیں گے منہا اس جنت سے، من ثمرۃ رزقن، پھلوں سے رزق، یعنی جب جنت کے پھلوں کا رزق جنتیوں کو دیا جائے گا، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو ہمیں دیا گیا اس سے پہلے، یعنی دنیا میں بھی ہم اس طرح کے پھل دیے گئے تھے، آج جنت میں بھی ملے، یا جنت میں بھی ایک دفعہ پہلے ملیں گے اور پھر دوبارہ جب ملیں گے وہ کہیں گے پہلے بھی ہم نے جنت میں یہ کھائے ہیں۔ جواب آئے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ اس کے ساتھ ملتا جلتا دیے گئے تھے، رنگ روپ تو اس کی طرح تھا لیکن ذائقے اللہ نے جدا جدا ڈالے ہوں گے۔ دنیا کا انگور اور جنت کا انگور شاید رنگ روپ میں تو کوئی مشابہت ہو لیکن ذائقے اللہ نے جدا جدا ڈالے ہیں، یا جنت میں ایک دفعہ جو انگور کھائیں گے دوبارہ جب ملے گا اس کے اندر جدا ذائقہ اللہ ڈال دیں گے، کیونکہ ساری کائنات میں ذائقے ڈالنے والا کون ہے جی؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، حیض اور نفاس سے پاک، پیشاب پاخانے سے پاک، حسد اور بغض سے پاک، نافرمانی سے پاک، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بد اخلاقی اور بدصورتی سے پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، موت کوئی نہ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر انسان کو رہنے کے لیے مکان چاہیے، دنیا کو انسان میں رہنے کے لیے رزق چاہیے، زوجہ چاہیے، ساتھی چاہیے، شریک حیات چاہیے، اور پھر عمر چاہیے۔ اللہ نے فرمایا مکان اتنا اعلیٰ کہ مکان جنت ہوگا، طعام اتنا اعلیٰ کہ جنت کے پھل ہوں گے، رفیق اتنا اعلیٰ کہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور زندگی اتنی اعلیٰ کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ فرمایا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ سب بولو سبحان اللہ۔ پھر دوسرا اعتراض، پہلا سوال تو یہ تھا قرآن مجید کو ہم اللہ کا کلام نہیں مانتے، دوسرا جب اس کا جواب ہوا تو اگلا اعتراض یہ کیا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو مکھیوں اور مچھروں کی باتیں اس میں کیوں ہیں؟ اونچی بڑی باتیں ہونی چاہیے، چھوٹی موٹی باتیں کیوں ہیں؟ اس کا جواب دیا بھئی مثال تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحی، نہیں شرم محسوس کرتا، نہیں رکتا، ان یضرب مثلا، کہ بیان کرے مثال، ما بعوضۃ، کسی مچھر کی، فما فوقها، یا مچھر سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں بیان کی ہیں نا، مثال کے طور پہ 17ویں پارے کے بالکل آخر میں یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو مکھی بھی پیدا، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ سارے جمع ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اسی طرح سورہ عنکبوت ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو اللہ کے علاوہ اور کار ساز بنا کر پکاریں کرتے ہیں، ان کی مثال تو مکڑی کی طرح ہے۔ جیسے مکڑی جالا بناتی ہیں مضبوط بلڈنگ کو چھوڑ کر، وہ بھی اعتماد کرتے ہیں اللہ کی ذات کو چھوڑ کر۔ یہ مکھیوں کی مثالیں، مکڑیوں کی مثالیں اللہ نے شرک کی دی ہیں سمجھانے کے لیے۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا
اور یہ مثالیں کیوں ہیں جی اگر قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو جواب آیا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحی، لفظی معنی حیا نہیں کرتا، یعنی عار محسوس نہیں کرتا، کسی کام سے عار محسوس نہیں کرتا، ان یضرب مثلا، کہ مثال بیان کرے، ما بعوضۃ، کسی مچھر کی، فما فوقها، یا مچھر سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی، جیسا کہ حدیث میں آیا نا، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اب مچھر سے بڑھ کر مچھر کے پر کی مثال آ گئی، تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ مثال بیان سے عار محسوس نہیں کرتا، یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے۔ اور حیا کا دوسرا مرادی معنی ہوتا ہے رکنا۔ کیا معنی ہے جی؟ بھائی ایک آدمی کو بندہ کہتا ہے جی اٹھو جی بات کرو مجمع میں کھڑے ہو کر، کہتے نہیں جی نہیں مجھے شرم آتی ہے، یہ حیا آیا نا تو رک گیا۔ تو فرمایا اللہ رکتا نہیں ہے تمہارے اعتراض کرنے سے، اللہ ایسی مثالیں بیان کرتا رہے گا۔ اب لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ایمان والے اور ایک کافر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بے شک یہ مثال سچ ہے، حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر لوگ ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ، اور یہ کیا ضرورت تھی یہ مثال بیان کرنے کی، کیوں اللہ نے یہ مثال بیان کی؟ اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں بے ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اللہ نے اس مثال کو کیوں بیان کیا؟ جواب دی یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ کسی کو نہیں کرتا سوائے نافرمانوں کے۔ جو فاسق ہوتے ہیں، جو اللہ کی مثال پر اعتراض کرتے ہیں، وہی بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ جو ماننے والے ہوتے ہیں مثال سن کر ان کا ایمان پہلے سے بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ماننے والا بنائے اور اعتراض سے بچائے۔ فاسق کون ہے جو گمراہ ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، فاسقین کی نشانی یاد رکھنا، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس وعدے کو پختہ کرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا میں رب ہوں کہ نہیں، سب نے مان لیا یا اللہ تو رب ہے، وعدہ پختہ ہو گیا، پھر توڑ دیا، پھر در بدر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے پھر وعدہ توڑ دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، اللہ تعالیٰ نے جہاں تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ وہاں سے کاٹتے ہیں۔ بھائیوں کے ساتھ لڑائیاں، بہنوں کے ساتھ لڑائیاں، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں، پڑوسیوں کے ساتھ جنگیں، اپنوں کے ساتھ لڑائیاں، اور کافروں کے ساتھ جناب نرمیاں، جہاں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہاں توڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر کوئی شک کرتا ہے تو لے آئے اس قرآن جیسی صورت بنا کر کے لے آئے، نہیں لا سکتے ہو تو جہنم سے ڈرو۔ اور جو ماننے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی نعمتوں کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ رہی بات قرآن میں مکھیوں اور مچھروں کی مثالیں کیوں ہیں، تو یہ اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے، اور اللہ بیان کرتا رہے گا۔ ایمان والے سن کر خوش ہوں گے، ان کا ایمان بڑھ جائے گا، کافر اعتراض کر کے فاسق بن کر ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والا بنائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ،
بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب وہاں دیے جائیں گے پھلوں سے رزق، قالوا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ اس کے ساتھ ملتا جلتا دیے گئے تھے، وَلَهُمْ فِيهَا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالی نہیں رکتا، نہیں عار محسوس کرتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ بیان کرے مثال کسی مچھر کی، فما فوقها، یا مچھر سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی، فاما الذین آمنوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ، یضل به کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، ویہدی به کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، وما یضل به الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے کسی کو سوائے فاسقین کے، الذین، وہ لوگ، ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹتے ہیں جو اللہ تعالی نے حکم دیا اس کے ساتھ ملانے کا، ویفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔